السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، میں آپ کا میزبان مصطفیٰ اجمل مدنی آئی پلس ٹی وی کا محبوب پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حاضرین کرام، آپ کا تہہ دل سے میں استقبال کرتا ہوں اور ناظرین کرام آپ کا بھی پرتپاک استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے نامور اور مشہور شعراء کرام جلوہ افروز ہیں۔ عرفان ندیم صاحب کو ہم پچھلی نشست میں پیش کر چکے ہیں، اور عبید اعظم اعظمی صاحب جو کہ ملک کے ایک مایہ ناز شاعر ہیں، اور ان کو بھی ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ کا استقبال ہے۔ اسی طریقے سے ظہیر اکمل صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اپنے اشعار سے آپ کو نوازیں گے۔ حاضرین اور ناظرین، آئیے اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عرفان ندیم صاحب ماں کے عنوان سے ایک بہترین نظم سنا رہے تھے۔ اس نظم کے کچھ بند باقی رہ گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عرفان ندیم صاحب دوبارہ مائک پہ تشریف لائیں اور اس نظم کو مکمل کریں، اور کوئی اور بہترین نظم ہو تو وہ بھی ہدیہ ناظرین کریں۔ جناب عرفان ندیم صاحب مائک پہ۔ السلام علیکم حاضرین کرام، پچھلے پروگرام میں ماں نظموں کے کچھ اشعار رہ گئے تھے، وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ کتنی بھولی ہے اور سیدھی سادی ہے ماں، کتنی بھولی ہے اور سیدھی سادی ہے ماں، کتنی اچھی ہمیں رب نے بخشی ہے ماں، کتنی اچھی ہمیں رب نے بخشی ہے ماں۔ اس کے قدموں تلے رب نے جنت رکھی، اس کے قدموں تلے رب نے جنت رکھی، کتنی اعلیٰ یہاں ماں کی عظمت رکھی، اس کے قدموں تلے رب نے جنت رکھی، کتنی اعلیٰ یہاں ماں کی عظمت رکھی۔ ہم کو دنیا میں جنت دکھاتی ہے ماں، اتنی اچھی ہمیں رب نے بخشی ہے ماں۔ اس کی عظمت کو کیا جان پائیں گے ہم، اس کی عظمت کو کیا جان پائیں گے ہم، اس نے پیغمبروں کو دیا ہے جنم، اس کی عظمت کو کیا جان پائیں گے ہم، اس نے پیغمبروں کو دیا ہے جنم، اولیاء کو بھی جینا سکھاتی ہے ماں، اتنی اچھی ہمیں رب نے بخشی ہے ماں۔ تھوڑا احسان اس کا ادا ہم کریں، تھوڑا احسان اس کا ادا ہم کریں، ماں کی خاطر خدا سے دعا ہم کریں، بہت اچھا۔ تھوڑا احسان اس کا ادا ہم کریں، ماں کی خاطر خدا سے دعا ہم کریں، درد سہ کر بھی ہم کو ہنساتی ہے ماں، درد سہ کر بھی ہم کو ہنساتی ہے ماں، اتنی اچھی ہمیں رب نے بخشی ہے ماں، اتنی اچھی ہمیں رب نے بخشی ہے ماں۔ آئیے حضرین کرام، نماز عنوان سے ایک نظم پیش کرتا ہوں۔ توحید حج زکوٰۃ وہ روزہ تو ہے عظیم، توحید حج زکوٰۃ وہ روزہ تو ہے عظیم، افضل ہے ان میں سب سے ہی رتبہ نماز کا، افضل ہے ان میں سب سے ہی رتبہ نماز کا، آسانیاں ہیں اس کے لیے پل صراط پر، آسانیاں ہیں اس کے لیے پل صراط پر، پابند ہوگا جو کوئی بندہ نماز کا، اور اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں بے شمار، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں بے شمار، پہلا سوال حشر میں ہوگا نماز کا، پہلا سوال حشر میں ہوگا نماز کا، گھر میں تو بس نماز کا ماحول پیدا کر، گھر میں تو بس نماز کا ماحول پیدا کر، پابند ہوگا تیرا بھی بچہ نماز کا، پابند ہوگا تیرا بھی بچہ نماز کا، گھر میں تو بس نماز کا ماحول پیدا کر، پابند ہوگا تیرا بھی بچہ نماز کا، بلوا کے اپنے پاس میں اپنے حبیب کو، بلوا کے اپنے پاس میں اپنے حبیب کو، اللہ نے عطا کیا تحفہ نماز کا، اللہ نے عطا کیا تحفہ نماز کا، بلوا کے اپنے پاس میں اپنے حبیب کو، اللہ نے عطا کیا تحفہ نماز کا، رضوان چل بہشت کا دروازہ کھول دے، رضوان چل بہشت کا دروازہ کھول دے، ہم اپنے ساتھ لائے ہیں تمغہ نماز کا، ہم اپنے ساتھ لائے ہیں تمغہ نماز کا، دنیا بھی آخرت بھی سنور جائے گی ندیم، دنیا بھی آخرت بھی سنور جائے گی ندیم، رکھ سامنے نگاہ کے شیشہ نماز کا، رکھ سامنے نگاہ کے شیشہ نماز کا۔ شکریہ صاحب۔ یہ تھے جناب عرفان ندیم صاحب، جو کہ ماں کے بعد نماز کے عنوان سے اپنی نظم سنا رہے تھے۔ نماز کی اہمیت کو بہت سارے شعراء نے اجاگر کیا ہے، شریعت مطہرہ کے اندر نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس حوالے سے بہت ساری باتیں حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ آئیے ہم اپنی نشست کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔
سرزمین مالیگاؤں سے ایک اچھے لب و لہجے کے شاعر ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں، جناب ظہیر اکمل صاحب۔ مقامی اخبارات اور رسائل میں آپ چھپتے رہتے ہیں، مشاعروں میں بھی آپ کی شرکت ہے۔ میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا جناب ظہیر اکمل صاحب سے، انہی کے ان اشعار سے کہ میں بھٹکتا ہوں مجھے راہ دکھا دے کوئی، میں بھٹکتا ہوں مجھے راہ دکھا دے کوئی، اس سیاہ رات میں مہتاب اگا دے کوئی، میری آنکھوں میں ہیں صدرنگ سنہرے سپنے، میری آنکھوں میں ہیں صدرنگ سنہرے سپنے، آج تعبیر کے پردوں کو اٹھا دے کوئی۔ جناب ظہیر اکمل صاحب مائک پر۔ السلام علیکم۔ ماں کے عنوان سے کچھ اشعار کہیں ہیں، پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ سب سے بہتر، سب سے اچھی، سب سے نیاری لگتی ہے، سب سے بہتر، سب سے اچھی، سب سے نیاری لگتی ہے، اے ماں تیری سیرت صورت دونوں پیاری لگتی ہے، بہت اچھا۔ اے ماں تیری سیرت صورت دونوں پیاری لگتی ہے۔ اور بند ہوگا کہ مطلب کے ہیں لوگ یہاں پر، سب کا اپنا مطلب ہے، مطلب کے ہیں لوگ یہاں پر، سب کا اپنا مطلب ہے، بہت اچھا۔ نہ ہو کوئی مطلب تو پھر پوچھتا کون کسے کب ہے، نہ ہو کوئی مطلب تو پھر پوچھتا کون کسے کب ہے، ہر مطلب سے لیکن تیری ممتا آری لگتی ہے، ہر مطلب سے لیکن ہر مطلب سے، ہر مطلب سے تیری ممتا لیکن آری لگتی ہے، اے ماں تیری سیرت صورت دونوں پیاری لگتی ہے، بہت اچھا۔ اور تیرے پیار کا رشتہ اے ماں ہر رشتوں سے اعلیٰ ہے، بہت اچھا۔ تیرے پیار کا رشتہ اے ماں ہر رشتوں سے اعلیٰ ہے، اپنا دودھ پلا کر کتنی چاہ سے مجھ کو پالا ہے، بہت اچھے۔ ہر پل مجھ پہ تیری محبت واری واری لگتی ہے، اے ماں تیری سیرت صورت دونوں پیاری لگتی ہے۔ بہت اچھے۔ اور آئیے نماز کے عنوان پر بھی کچھ اشعار کہیں پیش کرتا ہوں کہ چن چن کے بحر حق سے نگینا نماز میں، بحر حق سے نگینا نماز میں، چن چن کے بحر حق سے نگینا نماز میں، پر نور نور سے کیا سینہ نماز میں، پر نور نور سے کیا سینہ نماز میں، اور دل میں کوئی ملال نہ دنیا کا کوئی غم، دل میں کوئی ملال نہ دنیا کا کوئی، دل میں کوئی ملال نہ دنیا کا کوئی غم، گزرا ہے خوشگوار مہینہ نماز میں، گزرا ہے خوشگوار مہینہ نماز میں، اور سیلاب روشنی میں کرم سے کریم کے، سیلاب روشنی میں کرم سے کریم کے، ڈوبا ہے تیرگی کا سفینہ نماز میں، ڈوبا ہے تیرگی کا سفینہ نماز میں، اور اس کے سوا نہیں ہے کوئی آرزو خدا، اس کے سوا نہیں ہے کوئی آرزو خدا، مرنا ہو میرا اور ہو جینا نماز میں، مرنا ہو میرا اور ہو بہت اچھے، جینا نماز میں، اس کے سوا نہیں ہے کوئی آرزو خدا، مرنا ہو میرا جینا نماز میں، اور پاؤ گے صدق کے دل سے اگر تم کرو تلاش، اور پاؤ گے صدق کے دل سے اگر تم کرو تلاش، ہے رحمتوں کا خوب خزینہ نماز میں، ہے رحمتوں کا خوب خزینہ نماز میں۔ یا پردہ عنوان سے بھی کچھ اشعار کہیں ہیں، پیش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ کہ آگ کیوں نہیں لگتی بے حسی کے پردے میں، آگ کیوں نہیں لگتی بے حسی کے پردے میں، کب تلک رہیں گے ہم گمرہی کے پردے میں، اور آسماں سے پھر کوئی روشنی اتر آتی، واہ واہ، آسماں سے پھر کوئی روشنی اتر آتی، گھٹ رہا ہے دم اب تو تیرگی کے پردے میں، کیا کہنے، گھٹ رہا ہے دم اب تو تیرگی کے پردے میں، اور سیم و زر کے مت والو کیا خبر نہیں تم کو، سیم و زر کے مت والو کیا خبر نہیں تم کو، سیم و زر کے مت والو کیا خبر نہیں تم کو، موت بھی ہے پوشیدہ زندگی کے پردے میں، موت بھی ہے پوشیدہ بہت اچھے بھائی، زندگی کے پردے میں، اور کیوں نہ دور ہی رہیے ایسے ہم نواؤں سے، کیوں نہ دور ہی رہیے ایسے ہم نوا، کیوں نہ دور ہی رہیے ایسے ہم نواؤں سے، دشمنی جو رکھتے ہیں دوستی کے پردے میں،
दुश्मनी जो बहुत अच्छे, रखते बहुत हैं अच्छे। दोस्ती के पर्दे में, और तल्ख है मगर सच है, झूठ तो नहीं अकमल। तल्ख है मगर सच है, झूठ तो नहीं अकमल। जो भी कह दिया तुमने शायरी के पर्दे में, जो भी कह दिया बहुत तुमने शायरी के पर्दे में। और चंद अशार पेश करता हूँ माँ के हवाले से कि बाहों में जब भी लेके खिलाती है प्यारी माँ, बाहों में जब भी लेके खिलाती है प्यारी माँ, ममता का प्यारा रूप दिखाती है प्यारी माँ। और नन्ही सी प्यारी गुड़िया को झूले में डालकर, बहुत अच्छा, नन्ही सी प्यारी नन्ही गुड़िया सी को झोले में डाल प्यारी गुड़िया को झूले में डालकर लोरी सुना के झूला झुलाती है प्यारी माँ। लोरी सुना के झूला झुलाती है प्यारी माँ। और चादर बिछा के फूलों की आंगन में प्यार से, चादर बिछा के फूलों की आंगन में प्यार से उंगली पकड़ के चलना सिखाती है प्यारी माँ। उंगली पकड़ के चलना सिखाती है प्यारी माँ। और लग जाए ना किसी की कहीं बद नजर मुझे, लग जाए ना किसी की कहीं बद नजर मुझे, आंचल में मेरा चेहरा छुपाती है प्यारी माँ। लग जाए ना, लग जाए ना किसी की कहीं बद नजर मुझे, आंचल में मेरा चेहरा छुपाती है प्यारी माँ। और दुनिया की रह गुजर से भी करती है आशना, दुनिया की रह गुजर से भी करती है आशना। तौहीद का भी कलमा पढ़ाती है प्यारी माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की रह गुजर से भी करती है आशना, तौहीद का भी कलमा पढ़ाती है प्यारी माँ। और किस चाह किस लगन से बिठा कर वो अपने पास, किस चाह किस लगन से बिठा कर वो अपने पास, दीने नबी का नगमा सुनाती है प्यारी माँ। दीने नबी का नगमा सुनाती है प्यारी माँ। और मकता होगा कि अकमल भलाइयों का पढ़ाकर सबक हमें, अकमल भलाइयों का पढ़ाकर सबक हमें, हर एक बुराइयों से बचाती है प्यारी माँ, हर एक बुराइयों से बचाती है प्यारी माँ। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे जनाबे ज़हीर अकमल साहब जो खूबसूरत अंदाज में पंदो नसाइह पे मुश्तमिल अशार सुना रहे थे। इसी तरह माँ के हवाले से भी कीमती अशार उन्होंने हदिये नाज़रीन किए। करो तुम हर नमाज में खुशू का एहतिमाम, रखो गैब किताबुल्लाह और आखिरत पर ईमान। ना दो अल्लाह के सिवा इबादत में किसी को कोई मकाम, ना करो बदकारी और ना कोई काम हराम। मानो अल्लाह का हुक्म और फरमाने रसूल, यही है हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल। हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल जानिए शेख हाफिज अब्दुल तव्वाब से कुरान और हदीस की रोशनी में दीनों दुनिया की हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल, हर बुध दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। कम इल्मी धकेलती है गुमराही के दलदल में। जो लोग सूद खा रहे हैं, खिला रहे हैं और इसके कारोबार में किसी भी तरह से शरीक है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। शको शुबहात के जंगल में सारे लोग एक थे, फिर क्या हुआ? शैतानों ने इतनी बुनियादें पेश की कि हर एक आदमी अलग होता चला गया। क्योंकि जहालत एक बीमारी है। ज़ाते बारी ताला का इनकार करने वाला इस बुनियाद पर कि हमें दिखाई क्यों नहीं देता, वो अहमक कहलाएगा, अक्लमंद नहीं है वो। मगर इस्लाम में बेदारी है। शैतान कभी भी कोई भी रास्ता दिखाता है, हमें पहचानने के लिए एक रास्ता मौजूद है किताब व सुन्नत में। पूछो तो सही शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से, जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी, हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए।
अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। आप भी उबैद आज़म आज़मी से मिलिएगा, आप भी उबैद आज़म आज़मी से मिलिएगा, काम कुछ मराहिल में शायरी भी आती है। हाज़रीन और नाज़रीन, आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। हमारे स्टूडियो में मुल्क के नामवर शायर जनाब उबैद आज़म आज़मी तशरीफ़ फरमा है। आपकी पैदाइश आज़मगढ़ में हुई, लेकिन नशो नुमा मुंबई में हुई। MA तक आपने तालीम हासिल की है और फ़न अरूज़ से आप ख़ासी दिलचस्पी रखते हैं। आपकी कई किताबें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्द मंज़र आम पे आ रही हैं, जैसे रुबाइयात इस्लाम, लाज़वाल, ये शेरी मजमुआ है, और अरूज़ पे भी आपकी एक किताब आ रही है। हम दरख्वास्त करेंगे जनाब उबैद आज़म आज़मी से कि आप माइक पे तशरीफ़ लाएं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन, मौज़ूआती रुबाइयात से क़ब्ल एक दुआया क़ता समाअत फरमा लें। अर्ज़ किया है कि तू अज़ीज़, तू रब, तू अज़ीम, तू अज़ीज़, तू रब, तू अज़ीम, तू हकीमो तव्वाबुर रहीम, तो हकीम तू अज़ीज़, तू रब, तू अज़ीम, तू हकीमो तव्वाबुर रहीम, तेरे बस में या रब क्या नहीं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अरे क्या कहें, तू अज़ीज़, तू रब, तू अज़ीम, तेरे बस में या रब क्या नहीं, तू अज़ीज़, तू रब, तू अज़ीम, तू हकीमो तव्वाबुर रहीम, तेरे बस में या रब क्या नहीं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या कहें। चंद मौज़ूआती रुबाइयात समाअत फरमा लें। सुख पाँव की जंजीर न होने पाए, देखिए, सुख पाँव की जंजीर, सुख पाँव की जंजीर न होने पाए, कम ज़ीस्त की तौक़ीर न होने पाए, उसात तुझे ए दोस्त अगर बख्शे खुदा, हज करने में ताख़ीर न होने पाए। सुख पाँव की जंजीर न होने पाए, कम ज़ीस्त की तौक़ीर न होने पाए, उसात तुझे ए दोस्त अगर बख्शे खुदा, हज करने में ताख़ीर न होने पाए। और एक रुबाई समाअत फरमा लें। अर्ज़ किया है कि दिल अपना परागंदा न कज करते हैं, नेकी व बदी अपनी वो जज करते हैं, तक़वा की ज़िया होती है जिनके दिल में, वो रब की रज़ा के लिए हज करते हैं। दिल अपना परागंदा न कज करते हैं, नेकी व बदी अपनी वो जज करते हैं, तक़वा की ज़िया होती है जिनके दिल में, वो रब की रज़ा के लिए हज करते हैं। और इस सिलसिले की आखिरी रुबाई कि जब रब की रज़ा के लिए चल पड़ते हैं, जब रब की रज़ा के लिए चल पड़ते हैं, आती है रुकावट ना खलल पड़ते हैं। जब रब की रज़ा के लिए चल पड़ते हैं, आती है रुकावट ना खलल पड़ते हैं, मिल जाती है उन बंदों को उजरत हज की, जो हज के इरादे से निकल पड़ते हैं। जब रब की रज़ा के लिए चल पड़ते हैं, आती है रुकावट ना खलल पड़ते हैं, मिल जाती है उन बंदों को उजरत हज की, जो हज के इरादे से निकल पड़ते हैं। सुभान अल्लाह। और ज़कात के उन्वान से एक रुबाई और एक क़ता समाअत फरमाते चलें अच्छा। कि तौफीक अगर हो तो सिवा करते हैं, मकबूल ये हो जाए दुआ करते हैं। तौफीक अगर हो तो सिवा करते हैं, मकबूल ये हो जाए दुआ करते हैं। वो साहिब ज़र रखते हैं जो खौफ़े खुदा, बर वक्त ज़कात अपनी अदा करते हैं। वो साहिब ज़र रखते हैं जो खौफ़े खुदा, बर वक्त ज़कात अपनी अदा करते हैं। और एक क़ता समाअत फरमा लें इसी सिलसिले में कि खुदा जिस बात से खुश हो वो उस पर ध्यान देते हैं। खुदा जिस बात से खुश हो वो उस पर ध्यान देते हैं। रज़ाए ईज़दी के मुल्तजी हैं जान देते हैं। क्या कहें। खुदा जिस बात से खुश हो वो उस पर ध्यान देते हैं। रज़ाए ईज़दी के मुल्तजी हैं जान देते हैं। जिन्हें एहसास है अपने फ़राइज़ का वो सब बंदे ज़काते माल देते हैं, अलल ऐलान देते हैं। जिन्हें एहसास है अपने फ़राइज़ का वो सब बंदे ज़काते माल देते हैं, अलल ऐलान देते हैं। और चंद रुबायात इस्लाम, जैसा कि हज़रत ने भी जिस किताब का जिक्र किया, रुबायात इस्लाम से समाअत फरमा लें।
عرض کیا ہے کہ ابواب اطاعت میں لکھا جائے گا، ابواب اطاعت میں لکھا جائے گا، تقلید صداقت میں لکھا جائے گا، جو کام شریعت کے مطابق ہوگا وہ کام عبادت میں لکھا جائے گا، جو کام شریعت کے مطابق ہوگا وہ کام عبادت میں لکھا جائے گا۔ اور دیکھیں کہ آفات سے خطرات سے کیا ڈرتے ہو، آفات سے خطرات سے کیا ڈرتے ہو، سیلاب سے برسات سے کیا ڈرتے ہو، جو کرتا ہے اللہ بھلا کرتا ہے، آئندہ کے حالات سے کیا ڈرتے ہو، آفات سے خطرات سے کیا ڈرتے ہو، سیلاب سے برسات سے کیا ڈرتے ہو، جو کرتا ہے اللہ بھلا کرتا ہے، آئندہ کے حالات سے کیا ڈرتے ہو۔ اور دیکھیں کہ بے دینیوں گمراہی کو شل کرتے ہیں، پیچیدہ سوالات کو حل کرتے ہیں، قرآن ہدایت ہے انہی کی خاطر جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں۔ بے دینیوں گمراہی کو شل کرتے ہیں، پیچیدہ سوالات کو حل کرتے ہیں، قرآن ہدایت ہے انہی کی خاطر جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں۔ اور یہ ربائی بھی دیکھیے کہ تقوی کو بہت نرم بنا دیتی ہے، تقوی کو بہت نرم بنا دیتی ہے، بے دینی کو سرگرم بنا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن میں گناہوں کی ہوس انسان کو بے شرم بنا دیتی ہے، تقوی کو بہت نرم بنا دیتی ہے، بے دینی کو سرگرم بنا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن میں گناہوں کی ہوس انسان کو بے شرم بنا دیتی ہے۔ اور یہ ربائی بھی دیکھ لیں کہ حد بند یہ اسلام نہ چھوٹنے پائے، ایمان کسی گام نہ چھوٹنے پائے، تم گزرو کسی صحرا کسی محفل سے، جو فرض ہے وہ کام نہ چھوٹنے پائے، حد بند یہ اسلام نہ چھوٹنے پائے، ایمان کسی گام نہ چھوٹنے پائے، تم گزرو کسی صحرا کسی محفل سے، جو فرض ہے وہ کام نہ چھوٹنے پائے۔ اور دیکھیے کہ لے جاتا ہے ایک خاص ادا تک قرآن، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ لے جاتا ہے ایک خاص ادا تک قرآن، پہنچاتا ہے بندے کو خدا تک قرآن۔ اور دیکھیے گا اس صوبائی کے ایک شمع شب تار میں جل سکتی ہے، آزار کی زنجیر پگھل سکتی ہے، گرتا ہوا انسان سنبھل سکتا ہے، تدبیر سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایک شمع شب تار میں جل سکتی ہے، آزار کی زنجیر پگھل سکتی ہے، گرتا ہوا انسان سنبھل سکتا ہے، تدبیر سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ اور یہ ربائی بھی دیکھ لیں کہ باوقت و بارتبہ سبھی ہو جائیں، فیاض امیر اور سخی ہو جائیں، باوقت و بارتبہ سبھی ہو جائیں، فیاض امیر اور سخی ہو جائیں، مانگیں وہی رب سے تو غنی ہو جائیں، مانگیں وہی رب سے تو غنی ہو جائیں۔ اور یہ ربائی بھی سماعت فرما لیں کہ ہر لعنت تنہائی سے بچ جاؤ گے، بلکہ یوں کر لیجئے کہ دن رات کی پسپائی سے بچ جاؤ گے، توہین سے رسوائی سے بچ جاؤ گے، ایک در کی جبیں سائی اگر کر لو قبول، در در کی جبیں سائی سے بچ جاؤ گے، ایک در کی جبیں سائی اگر کر لو قبول، در در کی جبیں سائی سے بچ جاؤ گے۔ اور سماعت فرما لیں کہ بدلی غم و آلام کی چھٹ جاتی ہے، ماتم کی فضا خود ہی سمٹ جاتی ہے، کرتے ہیں بھروسہ جو خدا پر ان کی تکلیف بھی آرام سے کٹ جاتی ہے، کرتے ہیں بھروسہ جو خدا پر ان کی تکلیف بھی آرام سے کٹ جاتی ہے۔ اور ربائی دیکھیں کہ اعمال کو رحمت کے منافی مت کر، اعمال کو رحمت کے منافی مت کر، تقصیر کے انبار کو کافی مت کر، بہتر ہے یہی کرنا کسی سے وعدہ، کر وعدہ تو پھر وعدہ خلافی مت کر، بہتر ہے یہی کرنا کسی سے وعدہ، کر وعدہ تو پھر وعدہ خلافی مت کر۔ حالات کی تلخی کو شکر کرتے ہیں، حالات کی تلخی کو شکر کرتے ہیں، ایام سلیقے سے بسر کرتے ہیں، شاداب بہت ہوں گے وہ انشاءاللہ جو راہ شریعت پہ سفر کرتے ہیں، شاداب بہت ہوں گے وہ انشاءاللہ جو راہ شریعت پہ سفر کرتے ہیں۔ اور ربائی دیکھیے گا حضور کے ہو لاکھ سفر سخت بھروسہ رکھو، اپنے میں رہو مست بھروسہ رکھو، اللہ تمہیں دے گا طلب سے بھی سوا، اللہ پہ ہر وقت بھروسہ رکھو، اللہ تمہیں دے گا طلب سے بھی سوا، اللہ پہ ہر وقت بھروسہ رکھو۔ اور یہ ربائی بھی سماعت فرما لے کہ ہر رنج سے آزاد رکھا کرتا ہے،
انعام سے آباد رکھا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے جو ڈرنے کی طرح اللہ اسے شاد رکھا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے جو ڈرنے کی طرح اللہ اسے شاد رکھا کرتا ہے۔ اور رباعی سماعت فرمانے کے دیکھو تو بصارت کی اہانت نہ کرو، سوچو تو خیالات کو غارت نہ کرو، چپ ہو تو رہو یاد الہی میں غرق، بولو تو کسی کی کبھی غیبت نہ کرو۔ بہت اچھے چپ ہو تو رہو یاد الہی میں غرق، دیکھو تو بصارت کی اہانت نہ کرو، سوچو تو خیالات کو غارت نہ کرو، چپ ہو تو رہو یاد الہی میں غرق، بولو تو کسی کی کبھی غیبت نہ کرو۔ گمراہی میں پڑنے سے بچا لیتا ہے، اللہ کا بن جانے کی کوشش جو کرے اللہ اسے اپنا بنا لیتا ہے، اللہ کا بن جانے کی کوشش جو کرے اللہ اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے حضور کے ایک شوق سے ایک آن سے داخل ہوں گے، ایک عزم سے ایک شان سے داخل ہوں گے، ہو جائیں گے جن لوگوں کے روزے مقبول جنت میں وہ ریان سے داخل ہوں گے، ہو جائیں گے جن لوگوں کے روزے مقبول، ہو جائیں گے جن لوگوں کے روزے مقبول جنت میں وہ ریان سے داخل ہوں گے۔ ہر لمحے میں الماس جڑا ہوتا ہے، ہر امر بلندی پر کھڑا ہوتا ہے، میں سرور کونین کی امت میں ہوں، ہر دن میرا صدیوں سے بڑا ہوتا ہے، میں سرور کونین کی امت میں ہوں، ہر دن میرا صدیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اور آخری رباعی سلسلے کی کہ آ جاؤ میرے ساتھیوں سنت کی طرف، آ جاؤ میرے ساتھیوں رحمت کی طرف، یہ راستہ اللہ کے محبوب کا ہے، یہ راستہ لے جاتا ہے جنت کی طرف، یہ راستہ اللہ کے محبوب کا ہے، یہ راستہ اللہ کے محبوب کا ہے، یہ راستہ لے جاتا ہے جنت کی طرف۔ بہت اچھے یہ تھے جناب عبید اعظم اعظمی صاحب، جو اپنے اشعار کی خوشبو بکھیر رہے تھے، نہ جانے کتنی آیتوں اور حدیثوں کی ترجمانی کر گئے۔ اگر میں ان کا تذکرہ کروں تو ایک لمبی داستان بن جائے گی۔ ناظرین اور حاضرین، وقت کی تنگ دامانی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اس نشست کو مزید آگے بڑھائیں۔ ہماری یہ نشست یہیں پر ختم ہوتی ہے، اگلی بار پھر ہم آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ فرش التراب